बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं इब्रार अहमद मेहर एडवोकेट उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। गरूर का सर नीचा होता है और आज हमने हिंदुस्तान का गरूर खाक में मिला दिया है। आज सुबह 5 बजे भारत में क्यामत का मंजर था और ये क्यामत पाकिस्तान की फोर्सेस ने और पाकिस्तान की फौज ने हिंदुस्तान में बर्पा की थी। आज हमारा बदला पूरा हो चुका। अब यह फैसला हिंदुस्तान ने करना है कि आगे कहां तक जाना है। हमारी फौज ने यह फैसला कर लिया है कि भारत की मजीद जारहियत का टारगेट हाई वैल्यू होगा। हमने हिंदुस्तान की फौज को बहुत पहले यह बात कही थी कि हम डरने वाले नहीं हैं। हम अमन पसंद जरूर हैं, लेकिन हमारी अमन की ख्वाहिश को कमजोरी ना समझा जाए। हमने बड़े वाज़ेह पैगाम दिया था कि आपने हमारे खिलाफ बिल्कुल झूठा इल्जाम लगाया और आप हमारे ऊपर जंग मुसल्लत करने की कोशिश कर रहे हैं। हमने बड़ा वाज़ेह पैगाम दिया था कि अगर जंग हमारे ऊपर मुसल्लत कर दी गई फिर हिंदुस्तान को तबाह बर्बाद कर दिया जाएगा। हमने हिंदुस्तान को यह भी पैगाम दिया था कि आपने अगर फौजी ताकत का इस्तेमाल किया तो यह आपकी चॉइस होगी और फिर बात कहां तक जाएगी यह फिर हमारी चॉइस होगी। हमने यह भी पैगाम दिया था कि अब आपने जो करना था वो कर लिया। आपने बुज़दिली का मुजाहरा किया, आपने मासूम और बेगुनाह लोगों के ऊपर बम बरसाए, आपने मसाजिद के ऊपर अटैक किया, आपने बच्चों और औरतों को मारा। आपने जो घटिया हरकत करनी थी कर ली, लेकिन अब हमारे जवाब का इंतजार कीजिएगा, क्योंकि पूरी दुनिया ये जानती है कि बात जब पाकिस्तान की सालमियत पे आती है, पाकिस्तान की इज्जत पे आती है, तो हम बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करते। आज हमने हिंदुस्तान की जारहियत जो उसने पाकिस्तान के ऊपर मुसल्लत की थी, मासूम और बेगुनाह लोगों का खून बहाया था, उसका हमने बदला चुका दिया है। फर्क सिर्फ यह है कि वो कमजोर हैं, वो बुज़दिल हैं, वो छुप के रात के अंधेरे में वार करते हैं। और फर्क यह है कि मुसलमान बहादुर हैं, वो आंखों में आंखें डाल के अटैक करते हैं। उन्होंने तो पाकिस्तान के सिविलियंस के ऊपर अटैक किया, पाकिस्तान की मसाजिद के ऊपर अटैक किया, पाकिस्तान की औरतों और बच्चों के ऊपर अटैक किया, लेकिन हमने उनकी फोर्सेस के ऊपर अटैक किया, हमने उनकी फौजी तनसीबात के ऊपर अटैक किया। उन्होंने पाकिस्तान के तकरीबन 6 मुख्तलिफ मकामात के ऊपर अटैक किया और पाकिस्तान ने उनके 12 फौजी तनसीबात के ऊपर अटैक किया। ये अब फैसला इन्होंने खुद करना है कि बात कहां तक जाएगी, क्योंकि इनको बड़ा था कि हम जो मर्जी कर लें, हमारा क्या बगाड़ सकते हैं। लेकिन इनको इस बात का पता होना चाहिए कि हम बहुत कुछ कर सकते हैं, क्योंकि हमारे डीजीआई एसपीआर साहब हमेशा कहते थे कि फौजी ताकत का इस्तेमाल ना करना, अगर तुम इस तरफ आए तो बात फिर बहुत दूर तक चली जाएगी। बल्कि यह भी कहा था कि अगर भारत को इतनी ही ख्वाहिश है कि पाकिस्तान इस पर हमला करे तो बेफिक्र रहें, हम इसकी ये ख्वाहिश जरूर पूरी करेंगे और अपने वक्त और अपनी मर्जी के मुताबिक जवाब देंगे। पाकिस्तान ने यह कहा था कि अब हमारा जवाब देने का वक्त है, तो अब टाइम जगह का तयन हम खुद करेंगे, और हमने ऐसा ही किया। आज हमने ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस का आगाज किया है। ये सूरत सफ की आयत नंबर 4 से ये लफ्ज लिए गए हैं, जिसका मतलब है सीसा पलाई हुई दीवार। आज सुबह फजर की नमाज के वक्त तकरीबन 5 बजे के लगभग बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ने के बाद हमने हल फतेह मिसाइल 1 और 2, जिसका कुछ दिन कबल हमने कामयाब तजर्बा किया था, एक दफा फिर से उसका तजर्बा हमने हिंदुस्तान के ऊपर किया है। और जैसे ही मिसाइल दागे गए, नारे तकबीर अल्लाह अकबर की सदा बुलंद हुई और उसके बाद हमने अल्हम्दुलिल्लाह कहा। और ये जो अल फतेह मिसाइल हिंदुस्तान के ऊपर फायर किए गए हैं, ये अल फतेह मिसाइल की लॉन्च शहीद बच्चों के नाम की गई है। ये पाकिस्तानी फौज ने जबरदस्त खराज तहसीन पेश किया है, क्योंकि हिंदुस्तान ने जो बुज़दिली का मुजाहरा करते हुए ही पाकिस्तान के ऊपर अटैक किया था और छोटे छोटे मासूम बच्चों की जानें ली थी, तो उन 7 बच्चों के नाम उस एम्यूनेशन के ऊपर लिखे गए थे, उन मिसाइलों के ऊपर इन छोटे छोटे बच्चों के नाम लिखे गए थे, इनको ट्राइब्यूट दिया गया था। और हिंदुस्तान की ईंट के साथ ईंट हमने बजा दी है। और अगर अब मजीद हिंदुस्तान ने कोई शरअंगेजी करने की कोशिश की तो उसका मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। हिंदुस्तान का मीडिया तो गुज़िश्ता कई दिनों से झूठ पे झूठ बोलता आ रहा है
کہ جی پاکستان نے ہمارے اوپر اٹیک کر دیا، پاکستان نے ہمارے اوپر میزائل پھینک دیے، پاکستان نے ہمارے پاس ڈرون بھیج دیے، پاکستان نے ہماری فضائی حدود کی خلاف ورزی کر دی، پاکستان نے جہازوں سے ہمارے اوپر حملہ کر دیا۔ لیکن ہم کہتے تھے کہ ہم نے ابھی تک ایسا کچھ نہیں کیا، لیکن جب ہم ایسا کریں گے تو آپ کو لگ پتا جائے گا، صرف آپ کو ہی پتا نہیں چلے گا، پوری دنیا کو پتا چل جائے گا۔ تو اب ہندوستانی میڈیا بتائے کہ اس کے کس کس ٹھکانے پہ حملہ ہوا، اب بتائے کہ کس کس فوجی تنصیبات پہ نشانہ لگا، اب بتائے کہ ان کا کتنا نقصان ہوا۔ وہ تو صرف جھوٹ بولتے ہیں نا کہ ہم نے پاکستان کا اتنا نقصان کر دیا، اتنا نقصان کر دیا، حالانکہ ان کے پاس کسی قسم کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔ جس طرح پہلگام واقعے کو لے کر ہمارے اوپر جارحیت کی گئی، پہلگام واقعے کی تحقیقات ہم کروانا چاہتے تھے، لیکن ہندوستان نے ایک دفعہ بھی ہماری اس پرپوزل کو ایکسیپٹ نہیں کیا، اور نہ ہی ہمارے خلاف کوئی ایک ثبوت وہ دینے میں کامیاب ہو سکا۔ بالکل اسی طرح ہندوستان کا میڈیا بھی جھوٹا، ہندوستان کی فوج بھی جھوٹی، ہندوستان کی گورنمنٹ بھی جھوٹی، اور جس طرح سے پروپوگنڈا کرتے ہیں کہ ہم نے پاکستان کو اتنا نقصان پہنچا دیا، اتنا پہنچا دیا، ان کے پاس کسی قسم کا کوئی ثبوت موجود نہیں ہے۔ ہمارے پاس ثبوت موجود ہیں، کیونکہ ہم نے جب انہوں نے جارحیت کی تھی، ہم نے اپنے سیلف ڈیفنس میں ان کے 5 طیارے مار گرائے تھے، اور رات کو ہماری پاک فضائیہ نے رافیل گرائے جانے کے حوالے سے ان کے پائلٹس کی گفتگو جو انٹرسیپٹ کی گئی تھی وہ بھی عالمی میڈیا کے سامنے رکھ دی ہے۔ مطلب ہمارے پاس ثبوت ہے کہ ہم نے آپ کے طیاروں کو مار گرایا، لیکن آپ کے پاس کسی قسم کا کوئی بھی ایسا ثبوت موجود نہیں ہے۔ ہمارے پاس ثبوت موجود ہے کہ آپ نے جو ڈرون بھیجے ہم نے ان کو مار گرایا، لیکن آپ کے پاس کوئی بھی ایسا ثبوت موجود نہیں ہے، کیونکہ آپ سارے کے سارے جھوٹے ہیں۔ اور یہ جو ہم نے آج آپریشن لانچ کیا ہے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے، اس کی وجہ سے ہندوستان کی اب کئی دن تک نیندیں حرام ہو جائیں گی۔ انہوں نے تو کافی دنوں سے بلیک آؤٹ کیا ہوا ہے نا، کہ ان کو ڈر تھا کہ پتہ نہیں پاکستان کب ہمارے اوپر حملہ کر دے گا۔ تو اب ہم نے حملہ نہیں کیا، صرف جو کچھ کیا اس کا ہم نے بدلہ لیا ہے وقتی طور پر۔ اس دن ہندوستان نے جو کچھ کیا وہ صرف ہم نے سیلف ڈیفنس کیا، اور سیلف ڈیفنس میں ہندوستان کے 5 طیارے مار گرائے۔ آج جو کچھ کیا وہ بدلہ تھا جو 2-3 دن قبل ہندوستان نے ہمارے معصوم لوگوں کے اوپر بم برسائے تھے۔ اور اگر اب مزید کسی جارحیت کا مظاہرہ کیا گیا تو پھر یہ بات بہت دور تک چلی جائے گی۔ اچھا جی، بات کریں گے آپریشن بنیان المرصوص کی۔ یہ جس طرح سے میں نے کہا کہ یہ سورۃ صف کی آیت نمبر 4 ہے، وہ میں آیت آپ کے سامنے پڑھنا چاہوں گا، اور اس کا ترجمہ بھی۔ آیت اس طرح سے ہے، ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کانہم بنیان مرصوص۔ بے شک اللہ ان لوگوں کو پسند فرماتا ہے جو ظلم کے خاتمے اور حق کی مدد کے لیے اس کی راہ میں یوں صف بستہ ہو کر لڑتے ہیں گویا وہ سیسا پلائی ہوئی دیوار ہوں۔ اب بنیان المرصوص کا مطلب ہے سیسا پلائی ہوئی دیوار، یعنی آپ ان کے آپریشن کو دیکھیں، سندور اور پاکستان کے آپریشن کا نام دیکھیں، بنیان المرصوص، زمین آسمان کا فرق۔ وہ کافر، وہ پیشاب پینے والے، ہم مسلمان بسم اللہ سے بات شروع کر کے الحمدللہ پر ختم کرنے والے۔ اس کے علاوہ ہندوستان کو اپنے S-400 سسٹم پہ بڑا ناز تھا کہ یہ اینٹی میزائل سسٹم ہے، اور کوئی بھی میزائل اگر ہماری طرف آئے تو اس کو ہم رستے میں ہی بلاسٹ کر دیتے ہیں۔ اب اس کے سسٹم کو بھی ہمارے JF-17 تھنڈر نے تباہ و برباد کر دیا ہے، اور اس وجہ سے بھارت کو اب تقریباً $1.5 بلین کا بھاری نقصان ہو چکا ہے، یعنی کہ ہندوستان کا غرور خاک میں مل چکا ہے۔ وہ جو سمجھتا تھا نا کہ ہم بڑی طاقت ہیں، ہمارے پاس S-400 سسٹم ہے، ہم کسی بھی میزائل کو رستے میں اڑا سکتے ہیں، اب پاکستان کی فورسز نے اس کے S-400 سسٹم کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا ہے۔ اچھا جی، رات سے لے کر اب تک کی جو صورتحال ہے وہ بھی میں آپ کے سامنے رکھ دوں، کیونکہ DGI-SPR صاحب کو تقریباً 2 دفعہ پریس بریفنگ دینی پڑی ہے، کیونکہ ہندوستان پاکستان کے اوپر گزشتہ 2-3 دن سے حملہ آور ہے۔ پہلے اس نے مساجد کے اوپر اور لوگوں کے اوپر حملہ کیا، اس کے بعد مسلسل وہ ڈرون سے حملہ کر رہا ہے، لیکن جتنے بھی ڈرون اس نے پاکستان میں بھیجے وہ سب کے سب ہم نے اڑا کے رکھ دیے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ بڑی مکاری اور چلاکی کا مظاہرہ اس طرح سے بھی کر رہا ہے، کبھی اپنی سرزمین کے اوپر بم پھینکتا ہے، میزائل پھینکتا ہے، یہ ثابت کرنے کے لیے کہ جو کچھ یہ کر رہا ہے یہ پاکستان کر رہا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ ہندو آبادی کے اوپر بھی بم پھینک رہا ہے، صرف ہندوؤں کو پاکستان کے خلاف کرنے کے لیے۔
اور یہ جو ہم نے کارروائی کی ہے، آپریشن بنیان البرسوس کا آغاز کیا ہے، اس سے پہلے آج ہی کی رات کو ہندوستان نے پاکستان کے اوپر اٹیک کرنے کی کوشش کی، 2-3 میزائل پاکستان کی طرف بھیجے، لیکن ہمارے سسٹم نے اس کو انٹرسپٹ کر کے رستے میں ہی اڑا دیا۔ اچھا، جو صورتحال رات سے لے کر اب تک ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ ترجمان پاک فوج لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف نے رات گئے مختصر پریس بریفنگ میں بتایا کہ اب سے کچھ دیر پہلے بھارت کی جانب سے آدم پور سے 6 بیلسٹک میزائل فائر کیے گئے ہیں، جن میں سے ایک میزائل آدم پور میں ہی گر گیا اور 5 امرتسر میں گرے ہیں۔ ڈی جی آئی ایس پی آر نے کہا کہ بھارت اپنی ہی آبادی کو بیلسٹک میزائلوں سے نشانہ بنا رہا ہے اور بھارتی پنجاب میں سکھوں کی آبادی کو نشانہ بنا رہا ہے۔ سیکیورٹی ذرائع نے بتایا ہے کہ بھارت اپنے ہی لوگوں پر میزائل فائر کر کے مزید جارحیت کا جواز چاہتا ہے اور وہ دنیا کو جھوٹ بیچنا چاہتا ہے کہ پاکستان میزائل فائر کر رہا ہے۔ ذرائع کا کہنا تھا کہ پاکستان کے پاس اپنے دعوے کا الیکٹرانک ثبوت موجود ہے۔ بھارت سکھوں کو نشانہ بنا کر پاکستان کے خلاف نفرت پیدا کرنا چاہتا ہے، جبکہ بھارت نے 7 اور 8 مئی کی رات بھی امرتسر پر 3 میزائل فائر کیے۔ بعد ازاں کچھ دیر بعد ترجمان پاک فوج ایک بار پھر بریفنگ کے لیے آئے اور بتایا کہ بھارت نے اب سے کچھ دیر قبل اپنے طیاروں سے فضا سے زمین پر میزائل داغے ہیں۔ نور خان بیس، مرید بیس اور شور کوٹ کو نشانہ بنایا گیا۔ ان کا کہنا تھا کہ اب تک کی اطلاعات کے مطابق ایئر فورس کے تمام طیارے اور اثاثے محفوظ ہیں۔ لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری نے کہا کہ بھارت نے افغانستان میں بھی میزائل داغے ہیں اور ڈرونز کا حملہ بھی افغانستان پر کیا ہے۔ بھارت اپنے پاگل پن اور جارحیت اور مکاری کے ذریعے پورے خطے کو ایک خطرناک جنگ کی طرف دھکیل رہا ہے۔ ڈی جی آئی ایس پی آر نے کہا کہ بھارت کی جانب سے پی ایف ایئر بیسز پر داغے گئے میزائلوں کو ایئر ڈیفنس سسٹم نے ناکام بنایا، جبکہ پاکستان کے پاس میزائل حملوں کے الیکٹرانکس شواہد موجود ہیں کہ یہ میزائل کہاں سے داغے گئے۔ تو جناب، یہ اب تک کی صورتحال تھی۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم نے اپنا بدلہ لے لیا ہے۔ ہندوستان نے پاکستان کے 6 مختلف مقامات پر حملہ کیا، اس کے جواب میں ہم نے ان کے 12 مختلف مقامات کے اوپر حملہ کیا۔ انہوں نے ہماری سول آبادی کو نشانہ بنایا، ہم نے ان کی فوجی تنصیبات کو نشانہ بنایا، اور انشاءاللہ اگر مزید کسی جارحیت کا مظاہرہ کیا گیا ہندوستان کی طرف سے تو اس کا بھرپور طریقے سے جواب دیا جائے گا، کیونکہ پاکستانی فوج نے ہندوستان کو بڑا کلیئر یہ پیغام دے دیا ہے کہ اگر مزید جارحیت کی تو ٹارگٹ ہائی ویلیو ہوگا۔ انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ٹائم نئی ویڈیو میں نئے ٹاپک کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔